الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی۔ یہ زمین اللہ نے کیا چیز بنائی ہے جی؟ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اسی زمین سے تمہیں ہم نے اگایا، اسی کی خوراک سے پروان چڑھایا اور پھر اسی میں تمہیں لٹایا جائے گا۔ یہ زمین ہی، اسی لیے دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی آتا ہے نا۔ اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان کو سمیٹتی ہے، ماں کی آغوش کی طرح بھی۔ یعنی ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے۔ زمین اگانا بند کر دے، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی؟ آپ موبائل فون کھا تو نہیں سکتے، کھانا تو وہی ہے جو زمین کی خوراک سے۔ جو کچھ بھی آپ اینڈ پروڈکٹ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے ہی اگا ہوا ہے۔ الٹیمیٹلی ویلیو ایڈیشن کی گئی ہے اس میں، لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوا ہے۔ آپ ڈبل روٹی دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ میدے میں سے آئی ہے، میدا آٹے میں سے نکلا ہے، آٹا گندم میں سے، گندم زمین سے۔ کوئی فاسٹ فوڈ دیکھ لیں وہ بھی زمین سے۔ چکن جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے ہی اگا ہوا ہے، کیونکہ چکن جس خوراک سے پروان چڑھا ہے وہ زمین سے اگی تھی۔ وہ خوراک نہ ہوتی تو چکن نہ بنتا۔ ہم خود زمین سے اگے ہوئے ہیں۔ آج اگر بھینسوں اور گائے کا دودھ ختم کر دیا جائے، یہ پاؤڈر والا دودھ بھی تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے، تو انسانیت بڑی نہیں ہو سکتی۔ دودھ کے اوپر ہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا۔ دودھ زمین سے آ رہا ہے کیونکہ بھینس کا چارہ زمین سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا؟ ہماری خوراک کا ذریعہ۔ اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ زندوں کو کیا ہے؟ پلاٹ دیے ہوئے نا جناب، زمین پہ یہ بات ہے نا، وہاں میں تو کوئی نہیں رہ رہا، خلا کے اندر تو کوئی نہیں رہ رہا۔ اور جب مر جاتے ہیں تب بھی زمین آپ کو سمیٹ لیتی ہے۔ کیسا سمیٹتی ہے؟ اگر زمین نہ سمیٹے تو ہر طرف تعفن ہی پھیلا ہو۔ اگر یہ مردے باہری اس طرح چھوڑ دیے جائیں، ایک جناب گھر میں چوہا مر جائے نا اور آپ کو مل نہ رہا ہو تو اس گھر میں آپ رات نہیں گزار سکتے۔ اور جن لوگوں کو تجربہ ہے نا، مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے، یہ چوہے کی تو بدبو کوئی بدبو ہی نہیں ہے جو انسانی مردے کی بدبو ہوتی ہے۔ میں ایک وہ قبر کی کھدائی کرنے والے سے ملا تو وہ مجھے بتانے لگا، میں نے اسے کہا یہ لوارث لاشوں کے بارے میں، تو کہنے لگا لوارث لاشیں جو ہیں ہم دفنا دیتے ہیں، بعد میں اگر کوئی وارث آ جائے اور بہت ضد لگائے تو پھر ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ یار چلو اب یہ دفنایا گیا، ادھر جا کے کیا کرنا ہے، اس کو دعا ہی کرنی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لاش نکلوائی نہ جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ایک دن پرانی لاش بھی ہو نا تو کہتا ہے آپ کئی 100 فٹ تک بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، جس طرح بدبو اور تعفن اس کا پھیلتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو وہ پورا پھر پھیلتا ہے۔ اور کہتا ہے یہ تو تعفن ہے نا، جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر، وہ لاش نکالیں آپ کیسے؟ تو کہتے ہیں وہ اتنے سپرے لانے پڑتے ہیں، وہ پھر مارتے ہیں، کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں، پھر لاش نکالتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اوقات ہے۔ تو زمین کیسا سمیٹ لیتی ہے؟ ایون لاش اوپر بھی پڑی ہوئی ہو نا، تعفن پھیلے گا، کچھ عرصے بعد بیکٹیریاز اس کے اندر اس کو کھانا شروع کریں گے، ڈی کمپوز ہو جائے گی، اور پھر یہی جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں، ان کا جو فاسفورس ہے وہ زمین کی زرخیزی کا سبب بن جاتا ہے، کھاد۔ کیسا اللہ نے سلسلہ بنایا ہے۔ تو یہ زمین ایسی ہے، مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، زندوں کو بھی۔ ابھی تو ہم صرف زمین کی بات کر رہے ہیں، زمین کا جو سمندر والا پورشن ہے جس کی آبادی زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، کتنی بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو، شارک مچھلیوں کو، اور کتنے جانوروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور ان کی غذا بھی اس میں سے آ رہی ہے۔ اور وہ شارک مچھلیاں بھی مرتی ہیں تو اسی کے اندر رہ جاتی ہیں، ان کو بھی سمیٹے ہوئے۔ تو ایک زمین کے ساتھ اللہ نے کیا چیزیں جوڑ دی ہیں؟ ہر چیز، زندوں اور مردوں کو زمین نے سنبھالا ہوا ہے۔ بزرگوں نے نہیں سنبھالیا سر، زمین نے، بلکہ بزرگوں نے بھی زمین ہی سنبھال دی ہے اینڈ تے۔ ہاں دیکھ لیں، بزرگوں کو زمین سے باہر دفنانے کا تو رسک نہیں لیا جا سکتا، اندر ہی دفناتے ہیں، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔
ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے پھر بزرگی قائم رکھنا. وہ تو انبیاء کا پروٹوکول ہے. سن نبی داؤد کے اندر، سن نسائی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے جسم سلامت، نہیں بھی ہو سکتا. اور کسی شخص کا جسم سلامت نہ ہونا اس کی ولایت کی کوئی نفی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے. دیکھیں کئی صحابہ ہیں جن کی مرنے کے بعد ان کی لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں. سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کا کان، ناک، یہ سب کچھ کاٹا گیا ہے، تو لاش تو ان کی ادھر ہی بگڑ گئی. تو قبر میں جانے کے بعد ان جسموں کا انسان محتاج نہیں ہے، نہ اس کفن کا محتاج ہے. آپ جتنا مرضی مہنگا کفن اور اس کے اوپر آپ جتنی مرضی لکھائی کروا لیں، جتنی مرضی خوشبو ڈال لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ اس امت کے امام، اولیاء کے سردار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کو بلایا اپنے مرض وفات میں اور کہا کہ نبی علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو اتنے ہی کپڑوں میں، مختصر کپڑوں میں دفنایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفنانا، کیونکہ مرنے کے بعد یہ کپڑے پیپ اور تعفن کوئی سمیٹ رہے ہوں گے تو نیا کفن مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو زندہ لوگوں کا حق ہے. یہ الفاظ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت لاش تو سلامت رہتی ہے بزرگوں کی. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی لاشیں سلامت ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں ان کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرز کے بعد، جب مسجد نبوی کے حجرے کی دیوار گر گئی روضہ شریف کی، تصحیح کے دوران عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، ولید بن عبد الملک کے دور میں پاؤں نکل آیا تھا، اور عروہ ابن زبیر نے پہچانا کہ اس سیدنا عمر کا پاؤں ہے، کیونکہ وہ قبروں کی لوکیشن کو جانتے تھے. لیکن ریالٹی یہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے دے. پھر انہوں نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو کہا سوموار کا دن. انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو عائشہ نے کہا سوموار کے دن. تو ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آج کے دن موت دے دے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سوموار کو موت نہیں ہوئی ان کی. علم غیب کی بھی نفی ہو گئی. اما عائشہ کہتی ہیں سوموار کو نہیں فوت ہوئے، منگل کو فوت ہوئے. حالانکہ انہوں نے تو امید بھی ظاہر کی تھی، دعا بھی کی تھی. اگر خدا نہ خواستہ سوموار کو فوت ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھا بزرگ پہلے ہی بتا دیتے ہیں. سب سے بڑا بزرگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا بھی اندازہ غلط نکلا ہے. یہ ہے کتابیں، یہ ہے دین جو کتابوں میں ہے. جو بابوں کا دین ہے وہ پھر الگ سے ہے. کتابوں کا دین. اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا علم غیب. تو اس میں نے یہی حدیث بیان کی ہے. تو یہ زمین سمیٹ لیتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا. اور ہم نے ہی بنا دیے اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا. یہ پہاڑ جو اللہ نے سٹیبلائزر رکھے ہیں نا، یعنی زمین کو کی ڈائنامک بیلنسنگ کرنے کے لیے، یہ اللہ نہیں. یعنی زمین کے اوپر سب سے زیادہ مضبوط اللہ کی مخلوق کون سی ہے؟ پہاڑ. پہاڑ سے زیادہ تو کوئی مخلوق مضبوط نہیں ہے. سب سے بڑی مخلوق، سب سے مضبوط مخلوق. آپ کے ذہن میں تو ہاتھی آ جائے گا، ویل مچھلی آ جائے گی، اس کی کیا اوقات ہے پہاڑ کے سامنے؟ ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑے، ہزاروں ہاتھیوں کو، ہزاروں مگر بچوں کو لے ڈوبے. سب سے مضبوط چیز پہاڑ اللہ نے بنایا. اور ہم نے پانی بھی پلا دیا. انہی پہاڑوں میں ایسے ریزرویئر اللہ نے رکھ دی ہیں پورا سال. ابھی بھی آپ کشمیر میں ناردرن ایریاز میں چلے جائیں نا، کئی چشمے ہیں جو پورا سال رکتے نہیں ہیں. اتنی سٹوریج ہے پہاڑوں کے اندر کہ وہ جو برف باری ایک باری ہوتی ہے، یا بارش پڑی یا برف، اور وہ برف پگھلنے کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر ریزروائرز ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے، تو پورا سال ہی نکلتا رہتا ہے. اتنا پانی سٹور کیا ہوتا ہے پہاڑوں نے. امیجن کریں پورا سال خشک ہی نہ ہو. کوئی پیچھے کوئی اس کی یعنی کوئی نل جوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ساتھ؟ نہیں. وہی سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کے جو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے
پورا سال چشمے چلتے رہتے ہیں اور لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں. اور میٹھا پانی, اللہ تعالیٰ ہمارا میٹھا پانی, میٹھے پانی کی ہمیں تو یہاں جہلم میں رہتے ہوئے تو قدر نہیں ہوگی نا سر. جہلم سے آپ بس 120-120-130 کلومیٹر دور چلے جائیں نا پنڈی اسلام آباد میں, اور دیکھ لیں پانی کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ. فیصل آباد چلے جائیں تو آپ دیکھ لیں میٹھے پانی اور صاف پانی کو لوگ ترس رہے ہیں. اور اگر آپ انٹیریئر بلوچستان کے اندر چلے جائیں تو سرکار وہاں تو لوگوں کے لیے ایشو یہ ہے کہ 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 کلومیٹر سفر کر کے آج بھی عورتیں مٹی کے مٹکوں میں پانی, صاف پانی نہیں سر, گدلا پانی, لیکن صرف میٹھا ہوتا ہے, مٹیالے کلر کا بھر کے لاتی ہیں پینے کے لیے. اور ہمیں اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے. بلکہ یہ جو پوری بیلٹ ہے نا پنڈی سے لے کے لاہور تک, یہ تو ملک ہی کوئی اور ہے اور باقی پاکستان کوئی اور ملک ہے. یہاں پہ جتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اس لیے یہاں کے رہنے والوں کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ باقی ملک کس طرح زندگی گزار رہا ہے. دیکھ لیں یہاں ہمارے, ہم جدھر بیٹھے ہوئے ہیں 25-30 فٹ کے اوپر واٹر ٹیبل ہے, جتنا مرضی پانی نکالیں ختم ہی نہیں ہوتا. اور اسلام آباد میں چلے جائیں 200-250 فٹ کے اوپر, پھر بھی اکثر جگہ پہ 10 منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی سارا ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ 3-4 گھنٹے انتظار کریں گے کہ پانی سیپیج ہو کے جمع ہوگا, پھر آپ نکالیں گے. اور آپ کوئٹہ میں چلے جائیں تو واٹر ٹیبل جو ہے وہ 800-900 فٹ کے اوپر جا چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی پلایا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ, اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. چلو اس آگ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں. انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي 3 شُعَبٍ, چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا نا یہ سیراب کی کیفیت. اگر آپ کسی موٹر وے کے اوپر یا جی ٹی روڈ پہ آپ سفر کریں نا دور تک گرمیوں میں, تو آپ کو ایک سیراب سا نظر آئے گا جیسے پانی نظر آتا ہے. ریگستان میں تو یہ لوگ عموماً اس کو آبزرو کرتے ہیں, وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, ایلیوژن ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس تپش کے دن, قیامت کے دن, دور سے ایک سایہ دار جگہ جو 3 حصوں میں پھیلی ہوئی ہوگی لوگوں کو نظر آئے گی, تو لوگ لپکیں گے اس سائے کی طرف کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل ہو جائے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنہوں سے پنجابی کہنا ہے کڑگا ہوئے گا گھیرنے کے لیے, وہ سایہ نہیں ہوگا. ہائے ہائے, چلو اس سائے کی طرف, تو لوگ چل پڑیں گے کہ چلو ٹھنڈک لیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب, نہ وہ سایہ دار ہے نہ ہی وہ بچاتا ہے آگ کی لپٹ سے. انہا ترمی بشرر کالقصر, بلکہ وہ جہنم پھینک رہی ہے بڑے بڑے انگارے. وہ جو ان کو سائے نظر آ رہے ہوں گے وہاں تو بہت بڑے بڑے جہنم کے انگارے. اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں. یہ کبھی آپ نے آتش فشاں والکینوز کو کبھی دیکھا کتنے بڑے بڑے ان میں سے شعلے نکلتے ہیں, اور وہ پھر بعد میں سمندروں میں گر کے وہ پتھر بھی بن جاتے ہیں, اور انسانوں پہ گریں تو انسان پگھل جائیں. بڑے بڑے شعلے اٹھتے ہیں جو زمین کے اندر لاوا ہے. تو اس طرح بڑے بڑے جہنم جو ہے وہ انگارے پھینک رہی ہوگی. کأنہ جمالات صفر, گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. بڑے بڑے انگارے, اور وہ کالقصر, جس طرح کے محل ہوتے ہیں بڑے بڑے محل, ان کے برابر. کأنہ جمالات صفر, گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اب عربیوں کو سمجھانے کے لیے یہی بتانا پڑنا تھا نا کہ جتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے نا اتنے بڑے بڑے تو شعلے ہوں گے اس آگ کے, انگارے. دنیا میں آپ چنگاری نکالتے ہیں تو اتنا صحیح ایک شعلہ نکلتا ہے نا, چھوٹے چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں نا. کہیں بھی آپ پتھروں سے آگ لگائیں یا ماچس سے لگائیں تو چھوٹے چھوٹے ہی اس میں سے انگارے نکلتے ہیں. اور اگر اونٹ جتنے, زرد اونٹ, زرد کی مثال اس لیے دی تاکہ اس کے کلر کا بھی اندازہ ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ, يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ, یہ ہے وہ دن جس دن وہ بول نہیں سکیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ
فَيَعْتَذِرُونَ، نہ انہیں یہ اجازت ہوگی کہ وہ کچھ جھوٹے بہانے، کچھ عذر پیش کر سکیں۔ یہ چرب زبانیاں، لمبی زبان، یہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں کسی کی زبان نہیں چلے گی۔ جتنا مرضی کوئی لمبی زبان والا ہے، اللہ کے سامنے کس کی زبان چل سکتی ہے؟ یہ دنیا میں لمبی زبانیں کیوں چلتی ہیں کہ ہم جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو چھپانے کے لیے آرگومنٹس کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کون آرگومنٹ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مجبوری تھی، اس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا؟ اللہ کو کون یہ بتا سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کہا جا سکتا ہے جو رزق مانا بھی تو جناب عبادت ہے نا۔ یہ دنیا میں تو سارے ڈنڈیاں آپ مار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی کہانی کروا سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی کہانی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کی تفسیر تو پھر سورہ یاسین میں آتا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں، ان سے ہم کلام کریں گے، وہ ان کے کیے ہوئے اعمال کے اوپر گواہ ہوں گے۔ سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے کہ انسان اپنی کھال اور اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم تو میرے تھے، تم میرے خلاف ہی گواہی دینا شروع ہو گئے، تمہیں کس نے زبان دے دی؟ تو کھال اور انسان کے جسم کے اعضاء بول کر کہیں گے ہمیں اس نے زبان دی ہے جس نے ہر ذی روح کو، ہر زندہ چیز کو زبان دی تھی۔ ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، جس دن ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور سارے اولین، اگلے جتنے گزر چکے ہیں تمام اگلوں اور پچھلوں کو اس دن جمع کر لیں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، بس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کے دکھاؤ۔ ہائے 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 یار، اللہ بڑا ڈاڈا ہے۔ یہ طنز کرنا اور اتنے سخت انداز میں گفتگو کرنا اسی لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں فرمائے گا لو جمع ہو گیا، کر لو، آپ کوئی چال ہے تو چل کے بتاؤ۔ اور یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹانٹ اور تانا ملنا ہے انسان کو، وہ دنیا میں سنایا جا رہا ہے اور ویڈیو چلائی جا رہی ہے تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس ٹانٹ سے، اس تانے سے تم بچ جاؤ۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ سورۃ المؤمن میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، اسی کانٹیکسٹ میں میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ سورۃ المؤمن کے شروع کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مجرمین کو جب قیامت والے دن عذاب دیں گے نا، پھر ان سے پوچھیں گے کہ آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، آج اپنی جان سے تم بیزار ہو نا اس تکلیف کی وجہ سے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بتا رہا ہے، یعنی جس طرح ہم اپنی بھی لینگویج میں ایک بات کرتے ہیں نا، ہوں پتہ لگا ابو بچو جی، یہ کہتے ہیں نا، اب پتہ چلا بچو جی، یہ چھوٹے بچے کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اب پتہ چلا، جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تم روگردانی کرتے تھے، تو ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جو آج تمہیں اپنی جان سے ہوگی۔ تو اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے کہ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ بلکہ پورا لیکچر سننے والا ہے، مسئلہ نمبر 196، فکر آخرت پہ اس سے بہتر لیکچر میرا کوئی نہیں ہے۔ کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، یہ اس کا ٹائٹل ہے، جس میں میں نے سورہ سجدہ کی 11 آیات اور قرآن ریفرنس کے طور پہ کئی آیات کور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی کوئی چال ہے تو چل لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہو اس روز جھٹلانے والوں کی۔ یہ 40 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اب قرآن پاک کا چونکہ ایک امتزاج ہے کہ وہ پھر پازیٹیو گفتگو اہل ایمان کے حوالے سے بھی کرتا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ اب جو اہل ایمان کے حوالے سے ذکر آئے گا کہ ان کو جنتیں ملیں گی، اس میں پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی جنت کے ذکر میں بھی اللہ نے دوزخ کے ذکر کو داخل کیا ہے کہ دوزخ سے غافل نہیں ہونا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک اللہ سے ڈر جانے والے لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اس دن۔
وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کر رہے ہوں گے. کُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو. ہنیئا بما کنتم تعملون، ان اعمال کے صلے میں یہاں پہ خوب رچو اور بسو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اعمال کے بدلے میں سر، صرف نسبت کے بدلے میں نہیں، صرف کلمہ پڑھنے کے بدلے میں نہیں، اعمال کے بدلے میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. لیکن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جنت کے اندر بھی ذکر آ گیا. یہاں تو کوئی بوڑھا بھی ہوا ہے نا، اسے کہنا یار وہ خوف خدا کر لو، وہ کہنا جی ہن تسی ہن زندہ سانو جا کے دباؤ. 70 سال کا بھی ہوگا، 80 سال کا بھی ہوگا نا، تو وہ ابھی جینے کی خواہش رکھ رہا ہوگا، تو کہہ رہا ہوگا کہ اچھا جی پھر منودابی آؤ، جا کے کچھ جنتی بھی گل کرو، صرف دوزخ دی گل. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اسلوب بتایا کہ یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں، یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوگی جنتیوں کے ذکر میں بھی، اس لیے کہ تاکہ انسان کا قبلہ درست رہے. صرف جنت کی باتیں کرنے سے قبلہ درست نہیں ہو رہتا جب تک کہ جہنم کا ذکر نہ کیا جائے. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. اب فوراً روئے سخن پھر واپس آ گیا مجرمین کی طرف، ہلکا سی جنت کی سیر کرا کے واپس. کھاؤ اور پیو، دنیا میں عیش کر لو تھوڑا سا وقت. انکم مجرمون، بے شک پھر ہے تو تم مجرم ہی ہو نا. کتنی عیاشی کر لو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 130 35 سال، کتنے سال کا جی لو گے؟ 100 سال سے اوپر تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. جاپان میں اس وقت یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو 100 کو کراس کیے ہیں، 5,500 لوگ ہیں. اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ خاتون ہے وہ بھی 125 سے اوپر نہیں گئی ہیں. کتنا کوئی جی لے گا سر؟ دنیا میں کوئی 150 سال بھی جی لے، صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے. عذاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو کروڑوں اربوں سال کے لیے. صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے. صرف دنیا میں نافرمانی کے سبب قیامت کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے نا تو یہ ان امیجنیبل ہے. 50,000 سال. اللہم اجرنا من النار، آمین. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رب کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں. کیوں نہیں جھکتے؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے، نمازیں پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر کتنے وائزین ہیں بڑے تگڑے قسم کے جو کلیئر کٹ آ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی بس جو بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اب اسے کوئی ضرورت نہیں نماز روزہ کرنے کی، وہ جنتی ہو چکا. اور اس طرح کے جو وائزین ہیں نا، صرف ان کی تقریروں کے اوپر جو نعرے لگتے ہیں نا اور کہیں نہیں لگتے، کیونکہ سستی جنت بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا انسان بھی کتنے بیوقوف ہیں، خود اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. انسان اگر خود تھوڑا سا تفکر کرے وہ بھی سمجھ لے گا کہ یار ایسا کرنے سے کیسے ہو سکتا ہے. دنیا میں بغیر محنت کے مزدوری نہیں ملتی، اور اللہ جس نے پیدا ہی مزدوری کے لیے کیا تھا، مزدوری سے مراد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اس پہ امام غزالی نے بہت زبردست بات احیاء العلوم میں کیمیائے سعادت میں لکھی ہے کہ اگر تم لوگوں کا یہ ڈھکوسلا مان لیا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بس صرف ڈرائی اینڈ پہ چھوڑ ہی دینا ہے، کوئی کسی کا حساب کتاب نہیں ہونا، کسی کو عذاب نہیں ہونا، تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر دنیا میں ٹھٹا کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ. ظاہر ہے پورا قرآن دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے کہ نہیں کرو گے تو رگڑا لگ جائے گا، تو یہ سب مذاق ہوتا رہے؟ ایسا نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی اصل میں. یہ ٹھٹا نہیں ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے. جب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جھکتے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کس اور بات کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے؟
یعنی قرآن میں اتنی واضح دھمکیاں آنے کے بعد ابھی بھی کسی چیز کا انتظار ہے کہ ہمیں کوئی اس طریقے سے آگے بات سمجھائے تو ہم سمجھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس واضح دھمکی جو قرآن کی شکل میں نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد اب کون سی چیز ہے جس کے تم انتظار میں ہو کہ اس کے بعد تم بات کو قبول کرو گے؟ جب اس کائنات کا مالک خود اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا کلام نازل ہوا ہے اور وہ خود دھمکیاں لگا رہا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ ہے، آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہے، کلام تو اللہ کا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود دھمکی لگائے تو تب آپ کو یقین آئے اور مجھے یقین آئے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر اس کتاب کے بعد ایمان لاؤ گے تم لوگ؟ اللہ کا قرآن نازل ہونا، اس کی کتاب کا نازل ہونا، اور پھر صرف کتاب نہیں، اس کتاب کی پریکٹیکل اپلیکیشن۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن مجسم، قرآن کا اگر کوئی ایک جسم بنایا جاتا، ایک پریکٹیکل، تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے وہ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کیسے تھے، آپ علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے، تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کے اخلاق۔ یعنی قرآن کا مطلوب انسان اگر کوئی روئے ارض پہ ہے پریکٹیکل فارم میں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا، سلیبس کی فارم میں کتاب دے بھی دی، اور قیامت تک کے لیے چھوڑ بھی دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری سنت۔ غدیر خم پہ بھی فرما دیا کہ قرآن کو پکڑ لینا، ہدایت پہ رہو گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ قرآن ہی کر کے گئے نبی علیہ السلام۔